اللہ کے نزدیک مقبول دین فقط اسلام۔ فتویٰ لجنہ دائمہ سعودی عرب، ترجمہ عبدالہادی عبدالخالق مدنی حفظہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ علمی تحقیق اور فتویٰ کی دائمی کمیٹی نے وحدت ادیان کی دعوت سے متعلق سوالات اور ذرائع ابلاغ سے نشر ہونے والے آراء اور مقالات کا جائزہ لیا، جن کا کہنا ہے کہ دین اسلام اور یہودیت و نصرانیت میں اتحاد پیدا کیا جائے، نیز اس اتحاد کے اظہار کے طور پر یونیورسٹیوں، ایئرپورٹوں اور عام مقامات پر ایک ہی جگہ میں مسجد، گرجا اور یہودیوں کی عبادت گاہ تعمیر کی جائے۔ اسی طرح ایک ہی غلاف میں قرآن کریم اور توریت و انجیل کو چھاپا جائے وغیرہ وغیرہ۔ اس سلسلہ میں مشرق و مغرب میں بہت سے سیمیناروں اور کانفرنسوں کا انعقاد ہوا اور بہت سی سوسائٹیاں بنائی گئیں۔ لجنہ دائمہ کی کمیٹی نے کافی غور و فکر اور تحقیق کے بعد اس سے متعلق درج ذیل امور کا فیصلہ کیا۔ نمبر 1، اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ جو ہر کسی کو لازمی طور پر معلوم ہے اور جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، یہ ہے کہ اس روئے زمین پر اسلام کے سوا کوئی بھی دین برحق نہیں ہے۔ وہ سب سے آخری دین ہے اور اپنے سے پہلے کے تمام دینوں، ملتوں اور شریعتوں کا ناسخ ہے۔ لہذا اب اس روئے زمین پر اسلام کے سوا کوئی ایسا دین باقی نہیں کہ جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے سوا اور کوئی دین تلاش کرے، اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اسلام وہی ہے جسے آپ لے کر کے آئے، نہ کہ دیگر ادیان۔ نمبر 2، اسلام کے بنیادی عقائد میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم رب العالمین کے پاس سے آنے اور نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری کتاب ہے، اور سابقہ نازل شدہ توریت و انجیل وغیرہ تمام کتابوں کی ناسخ اور ان کی محافظ ہے۔ اب قرآن کریم کے سوا کوئی آسمانی کتاب ایسی باقی نہیں جس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق۔ اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی محافظ ہے، اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ فیصلہ کیجیے، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے۔ نمبر 3، اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ توریت و انجیل قرآن کریم کے ذریعہ منسوخ ہو چکے ہیں، اس میں کمی بیشی کے ذریعہ تحریف اور تبدیلی ہو چکی ہے، جیسا کہ اس کا بیان قرآن کریم کی بہت سی آیات میں موجود ہے۔ اس میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ۔ پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں، اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے۔ تمہیں برابر ان کی خیانت پر اطلاع ملتی رہے گی، ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں۔
نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون۔ ان لوگوں کے لیے ویل، ہلاکت و تباہی ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف کی کتاب کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں، ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ہلاکت اور افسوس ہے۔ نیز ارشاد ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یقیناً ان میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، وہ تو دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ بنابراً ان کتابوں میں جو کچھ صحیح باقی ہے وہ اسلام کے ذریعہ منسوخ ہے، اور جو صحیح نہیں وہ تحریف کیا ہوا اور بدلا ہوا ہے، لہذا کچھ بھی قابل عمل نہیں۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں توریت کا کچھ حصہ دیکھا تو آپ سخت غضبناک ہوئے اور فرمایا اے خطاب کے بیٹے، کیا تم شک میں پڑے ہوئے ہو؟ کیا میں واضح اور صاف ستھری شریعت نہیں لے کے آیا ہوں؟ اگر میرے بھائی موسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ نمبر 4، اسلام کی بنیادی عقائد میں سے یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسولوں کے خاتم ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لوگو، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی ایسا رسول باقی نہیں جس کی اتباع واجب ہو۔ اگر اللہ کا کوئی نبی یا رسول زندہ ہوتا تو اس کے لیے آپ کی اتباع کرنے کے سوا کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اسی طرح اس نبی کے ماننے والوں کو بھی آپ کی پیروی کرنا ضروری ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ کیا تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟ سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام جب آخری زمانے میں نازل ہوں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے اور آپ کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، جو لوگ ایسے نبی امی کی اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس توریت و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کی بنیادی عقائد میں سے یہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام انسانیت کے لیے عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔
ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور دھمکا دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ہاں مگر لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔ نیز ارشاد ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ ان کے علاوہ اس مفہوم کی اور بہت سی آیات ہیں۔ نمبر 5، اسلام کی بنیادی عقائد میں سے یہ بھی ہے کہ ہر وہ شخص جو اسلام میں داخل نہیں ہوا، خواہ یہودی ہو یا نصرانی یا کچھ اور، اس کے کافر ہونے کا عقیدہ رکھنا اور اس کو کافر کہنا واجب اور ضروری ہے۔ اور یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ ایسا شخص اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کا دشمن ہے اور جہنمی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے۔ نیز اللہ عز و جل نے فرمایا، ان الذين كفروا من اہل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فيها اولئک هم شر البریہ، بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین، وہ دوزخ کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ ان کے علاوہ اس مفہوم کی اور بھی آیات ہیں۔ نیز صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کا جو شخص بھی میرے بارے میں سنے گا، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، اور پھر میرے ساتھ بھیجی گئی شریعت پر ایمان نہ لائے گا، وہ جہنمی ہوگا۔ اور اس بنا پر جو شخص یہود و نصارہ کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ شریعت کا قاعدہ اور اصول ہے کہ جو شخص کافر کو کافر نہ قرار دے وہ خود کافر ہے۔ نمبر 6، مذکورہ اعتقادی اصولوں اور شرعی حقیقتوں کے ہوتے ہوئے وحدت ادیان، یعنی تمام دینوں کو ایک بنانے یا باہمی قربت پیدا کرنے یا ایک سانچہ میں ڈھالنے کی دعوت انتہائی خبیث اور پرفریب دعوت ہے، جس کا مقصد حق و باطل کو باہم ملا دینا، اسلام کی عمارت کو ڈھا دینا، اس کے ستونوں کو اکھاڑ پھینکنا اور تمام مسلمانوں کو ارتداد کی طرف کھینچ لے جانا ہے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی مصداق ہے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہ لوگ تم سے لڑائی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں۔ نیز اللہ عز و جل نے فرمایا، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے وہ کافر ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو اور پھر سب یکساں ہو جاؤ۔ نمبر 7، مذکورہ گنہگار دعوت کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوگا کہ اسلام و کفر، حق و باطل اور معروف و منکر کے درمیان تمیز ختم ہو جائے گی، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان موجود نفرت کی دیوار ٹوٹ جائے گی، اور ولا اور برا یعنی اسلام اور اللہ کی خاطر دوستی اور دشمنی کا وجود نہ رہے گا۔ اللہ کی زمین میں اللہ کے کلمہ کی سربلندی کے لیے جہاد و قتال بھی ختم ہو جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ نیز فرمایا، وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 8، وحدت ادیان کی دعوت اگر کسی مسلمان کی طرف سے ہے تو اسے دین اسلام سے صریح ارتداد پر محمول کیا جائے گا،
اس لیے کہ یہ دعوت عقیدہ کے اصولوں سے ٹکراتی ہے، اللہ سے کفر پر رضامندی ظاہر کرتی ہے، قرآن کی صداقت اور اس سے ماقبل کی تمام کتابوں کو بذریعہ قرآن منسوخ ہونے اور اسی طرح بذریعہ اسلام ماقبل کی تمام شریعتوں اور ادیان و مذاہب کے منسوخ ہونے کو باطل قرار دیتی ہے۔ اس بنیاد پر یہ ایسی سوچ ہے جو شرعی طور پر پوری طرح مردود اور شریعت اسلامیہ میں قرآن و سنت اور اجماع کے جملہ دلائل سے قطعی طور پر حرام ہے۔ نمبر 9، سابقہ دلائل سے درج ذیل امور ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 1، کسی ایسے مسلمان کے لیے جو اللہ کے رب اور اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی و رسول ہونے پر ایمان رکھتا ہو، اس فاسد نظریے کی طرف دعوت دینا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا اور مسلمانوں کے درمیان اسے پھیلانا اور عام کرنا جائز نہیں، چہ جائے کہ اس دعوت کو قبول کرنا، اس کے اجلاس اور کانفرنسوں میں شریک ہونا اور اس کی محفلوں اور انجمنوں سے اپنے آپ کو منسوب کرنا روا رکھا جائے۔ نمبر 2، کسی مسلمان کے لیے تورات اور انجیل کو الگ الگ بھی چھاپنا جائز نہیں، تو بھلا قرآن کریم کے ساتھ ایک ہی غلاف میں چھاپنا کس طرح جائز ہوگا؟ جس نے ایسا کیا یا اس کی طرف دعوت دی تو نہایت گمراہ ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے حق جو کہ قرآن کریم ہے اور تحریف شدہ کتابیں یا حق منسوخ جو تورات و انجیل میں ہے ان کو باہم اکٹھا کرنا لازم آئے گا۔ نمبر 3، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایک ہی کمپلیکس کے اندر مسجد، کنیسہ یعنی چرچ، گرجا اور یہودیوں کی عبادت گاہ کی تعمیر کی دعوت قبول کرے، کیونکہ اس بات کا اعتراف ہے کہ دین اسلام کے سوا اور کسی دین کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا سکتی ہے، اور تمام ادیان پر دین اسلام کے غالب کرنے کی جدوجہد سے دستکش ہونا ہے۔ نیز یہ دعوت دین حق کے ایک ہی نہیں بلکہ 3 ہونے، روئے زمین پر بسنے والوں کے لیے ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنا کر نجات پا سکنے، تینوں ادیان کے برابر ہونے اور اسلام کے سابقہ ادیان کو منسوخ نہ کرنے کی مادیت پرستانہ دعوت ہے، معاذ اللہ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان باتوں کا اقرار یا اعتقاد یا اس سے راضی ہونا کفر اور ضلالت ہے، کیونکہ اس میں قرآن کریم، سنت مطہرہ اور مسلمانوں کی اجماع کی صریح مخالفت پائی جاتی ہے، اور مذکورہ عمل اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ یہود و نصارہ کی تحریفات اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہیں، تعالی اللہ عن ذلک۔ اسی طرح گرجا گھروں کو اللہ کا گھر کہنا بھی جائز نہیں، اور یہ ماننا بھی درست نہیں کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرتے ہیں جو اللہ کے نزدیک صحیح اور قابل قبول ہے، کیونکہ وہ دین اسلام کے علاوہ الگ طریقے کی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ بلکہ ان گرجا گھروں میں اللہ کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے۔ ہم کفر اور اہل کفر سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نصرانیوں کے گرجا یعنی چرچ اور یہودیوں کی عبادت خانے اللہ کا گھر نہیں ہیں، اللہ کا گھر تو مسجدیں ہیں۔ ان گھروں میں تو اللہ کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے، اور اگر کبھی ان میں اللہ کا ذکر بھی کیا جاتا ہو تو ہر گھر کو گھر والے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، چنانچہ ان گھروں میں عبادت کرنے والے چونکہ کفار ہیں اس لیے یہ گھر کفار کی عبادت خانے ہیں۔ نمبر 10، معلوم ہونا چاہیے کہ عمومی طور پر تمام کفار اور خصوصی طور پر اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو اسلام کی دعوت دینا تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ کتاب و سنت کے صریح نصوص اس بات پر دلالت کرتے ہیں، لیکن یہ دعوت وضاحت و بیان اور اچھے انداز میں بحث و مجادلہ کے ذریعہ ہی ہوگی۔ اس کے لیے اسلامی شریعت میں سے کسی چیز میں تناسل نہیں کیا جائے گا۔ ایسا اس لیے کیا جائے گا تاکہ وہ یا تو اسلام کے تعلق سے مطمئن ہو کر اسے قبول کر لیں اور اس میں داخل ہو جائیں، یا پھر ان پر حجت قائم ہو جائے تاکہ جو ہلاک ہو دلیل پر یعنی یقین جان کر ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے دلیل پر یعنی حق پہچان کر زندہ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ یہود و نصارہ کی خواہشات کو تسلیم کرنے، ان کے اہداف و مقاصد کی تکمیل کرنے اور حلقہ اسلام اور عہد ایمان کو توڑنے کے لیے ان کے ساتھ کسی قسم کا بحث و مباحثہ، گفتگو، ملاقات اور میٹنگ کرنا باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور ایمان والوں کو اس بات سے انکار ہے اور ان لوگوں کی خود ساختہ باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کریں۔ کمیٹی مذکورہ فیصلہ کرتے ہوئے اور اس کا لوگوں میں اعلان کرتے ہوئے تمام مسلمانوں کو عمومی طور پر اور علماء کو خصوصی طور پر اس بات کی وصیت کرتی ہے کہ اللہ کا تقوی، ڈر اور اس کی نگرانی کا احساس اپنے اندر پیدا کریں، اور ہمہ قسم کی ضلالت و گمراہی اور اس کی طرف بلانے والوں اور کفر اور اس کی طرف دعوت دینے والوں سے مسلمانوں کے عقائد کی حفاظت اور اسلام کا تحفظ و حمایت کریں۔ وحدت ادیان کی گمراہ کن کفریہ دعوت سے لوگوں کو ہوشیار کریں اور اس کے جال میں پڑنے سے بچائیں۔ ہم تمام مسلمانوں کے بارے میں اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی فرد اس گمراہی کو مسلمانوں کے ملکوں میں لانے اور رائج کرنے کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے حسین ترین ناموں اور بلند ترین صفات کے واسطے سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام گمراہ کن فتنوں سے اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں خود ہدایت یافتہ نیز ہدایت کا رہنما بنائے، اپنے رب کی طرف سے نور و ہدایت کی بنیاد پر اسلام کا پاسبان بنائے، حتیٰ کہ ہم اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کریں کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔